آخر کار ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے بادشاہت کے وارث ایک ڈکٹیٹر کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ کیا ہے یہ کوٹا سسٹم جس کی وجہ سے اب تک ایک ان آفیشیل رپورٹ کے مطابق 1000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کو مارا جا چکا ہے اور ایک ہنستے بستے ملک بنگلہ دیش کو آگ میں جھونکا گیا؟ بنگلہ دیش کی سیاست میں کیا بڑی ہلچل اور تبدیلیاں آنے والی ہے؟ کیا بنگلہ دیش مزید ڈی اسٹیبلائز ہونے والا ہے یا کچھ مثبت ریفارمز ہونے والی ہے؟ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ بنگلہ دیش کے آج کل کے حالات کے بارے میں تو سب نے ہی سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہے۔ دراصل بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم کو متعارف کیا گیا ہے جس میں 56% پبلک سیکٹر کے جاب مختلف سوسائٹیز کے لیے ریزرو ہے اور باقی 44% جاب میرٹ کے بیس پر ہوتے ہیں، جس میں 50% ریزرویشن فریڈم فائٹر کے ہیں۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے 55 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، جس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ 1970 میں جب بنگلہ دیش میں بولا سائیکلون آیا، اس میں تقریباً 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. لیکن مغربی پاکستان نے کچھ خاص ریلیف ایکشن نہیں لیا۔ 1970 کے الیکشن میں پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوئی، جس میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان نے 162 سیٹیں جیتی اور باقی پارٹیوں نے 138 سیٹیں حاصل کی۔ لیکن اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں مارشل لا انفورس کیا، جس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان نے سول ڈس اوبیڈینس تحریک شروع کی۔ اس وقت مغربی پاکستان کے آرمی نے اس پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں پناہ لی، جس کی وجہ سے تقریباً 50% بنگالی انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئی۔ اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش انڈیا کی مدد سے پاکستان سے الگ ہوا اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا۔ اس وقت بنگلہ دیش کے جنگ میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ فریڈم فائٹر بنے اور اس کوٹا سسٹم سے ریلیونٹ ہوئے، اور بنگلہ دیش کی اسی کوٹا سسٹم میں ان لوگوں کو 30% سیٹس ریزرویشن ملی اور باقی کے 10% عورتوں کے لیے، 10% ضلع کوٹا ہے بیک ورڈ ڈسٹرکٹ کے لیے، 5% ایتھنک مائنورٹیز کے لیے اور 1% کوٹا فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ اور اس طرح یہ سارا کوٹا سسٹم 56% بنتا ہے، جس میں 30% فریڈم فائٹرز کے ڈسینڈنٹ کا ہے۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ یونیورسٹی کے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ فہیم فاروقی، جو کہ پروٹیسٹر بھی ہے، کا کہنا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اصل میں کوٹا سسٹم کے ریفارمیشن کے لیے ہے۔ پروٹیسٹر چاہتے ہیں کہ ایتھنک مائنورٹی اور فزیکلی ڈسیبل کا کوٹا چھوڑ کر باقی سارا سسٹم ختم کیا جائے، لیکن مسئلہ تب بڑھا جب 2010 میں یہ ریزرویشن فریڈم فائٹر کے بچوں کے لیے بھی رکھا گیا ہے، جس پر 2012 میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، جس کے بعد 2018 میں سرکار نے یہ نوٹس ایشو کیا کہ جس میں 1st کلاس اور 2nd کلاس کے لیے یہ سسٹم ختم کیا۔ لیکن 2021 میں کچھ فریڈم فائٹر کے بچوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دے کر سرکار کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور یہی سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہوئے۔ شروع میں یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، لیکن یہ پروٹیسٹ اس وقت خونی پروٹیسٹ میں بدلا جب عوامی لیگ شیخ حسینہ کے عوامی لیگ اسٹوڈنٹ ونگ کے، جو کہ اصل میں اسٹوڈنٹ کم اور غنڈے زیادہ ہیں، نے ان پروٹیسٹر اسٹوڈنٹ کو چن کر مارنا شروع کیا، اور پولیس نے بھی کریک ڈاؤن شروع کیا اور نیٹ سروسز کو بھی بند کیا۔ آفیشلی بولا جاتا ہے کہ 200، لیکن ان آفیشلی 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کو مارا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے، لیکن اسٹوڈنٹ ڈٹ گئے تھے۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اسٹوڈنٹس کے حق میں فیصلہ دیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر کے کوٹا سسٹم کو ختم کیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ پروٹیسٹر کے حق میں فیصلہ آنے پر وہ لوگ
گھر چلے جاتے، لیکن یہاں پر ایک اور ٹوسٹ آیا۔ شیخ حسینہ کے ظلم اور بربریت کی انتہا کی وجہ سے پروٹیسٹر نے شیخ حسینہ کو معافی مانگ کر ریزائن دینا، اور جن سٹوڈنٹس اور پولیس والوں نے 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کو مارا تھا ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ بدلے میں ڈکٹیٹر شیخ حسینہ مزید سخت کریک ڈاؤن شروع کیا، پکڑ دکڑ شروع کی اور بات فائر اور شیلنگ کی طرف گئی، جس کی وجہ سے پروٹیسٹر مزید ہائپر ہوئے اور ڈھاکہ کی طرف رخ کیا، اور ڈکٹیٹر شیخ حسینہ کے ریزائن کے مطالبے نے مزید زور پکڑنا شروع کیا۔ دیکھا جائے تو ملک کو اس حالت پر پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ شیخ حسینہ کا تھا۔ وہ چاہتی تو اس معاملے کو ختم کر سکتی تھی، لیکن اس نے کرفیو، ریڈ، مار داڑ کر کے اپنے انا کا مسئلہ بنایا تھا، اور آخر کار 4 اگست کو شیخ حسینہ نے اپنے کچھ ایکٹیوسٹ کو پروٹیسٹر میں شامل کیا جو ویپنائزڈ غنڈے تھے، جو شیخ حسینہ کا ایک بیڈ آئیڈیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر فورسز سے لوگ مریں گے تو دنیا میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں یہ لوگ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ ایکشن لیا۔ اور اس سنڈے کو ایک دن میں مزید 100 لوگوں کو مارا گیا، جیسا کہ آپ لوگ عوامی اسٹوڈنٹ لیگ کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کیمرہ موبائلز میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ لیکن شیخ حسینہ نے پروٹیسٹر کو اتنا ڈرایا کہ پروٹیسٹر کے ڈر کا بھی ڈر ختم ہو گیا، اور انہوں نے ڈھاکہ کا رخ مزید تیز کیا اور ڈو یا ڈائی والی سچویشن پیدا کی۔ آخر کار شیخ حسینہ نے آرمی کو انوالو کرنا چاہا، لیکن آرمی چیف وقر الزمان نے کہا کہ کرفیو لگا دیں گے لیکن سٹوڈنٹس پر گولی نہیں چلائیں گے، اور نہ ہی ان کو دہشت گرد کہیں گے، جو کہ ایک آرمی چیف کا اصل کام ہے، عوام کی حفاظت کرنا۔ اور آرمی کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ وہ عوام کے ساتھ ہے، اور منڈے کو 11 بجے مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا، نیٹ سروسز سب بند تھی، اور عوام کے خلاف ایک اور بلنٹ آپریشن کرنا تھا، لیکن عوام میں ڈو اور ڈائی کی سچویشن تھی، اور آرمی کی سپورٹ ہونے کی وجہ سے شیخ حسینہ کو اپنی جان کے لالے پڑنے پر ریزائن کرنا پڑا۔ لوگوں نے سڑکوں پر سیلیبریشن شروع کیا، کیونکہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو جو پچھلے 20 سالوں سے ڈکٹیٹ کر رہی تھی کو سسٹم سے تھرو آؤٹ کر دیا، اور اس کو بنگلہ دیش کا سیکنڈ انڈیپینڈنس کہا جا رہا تھا۔ اور 2 بجے کو شیخ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ نکل گئی۔ 2 بجے پر نیشنل ٹی وی پر آرمی چیف کا پریس ریلیز ہوتا ہے، جس میں وہ انٹرم حکومت کا اعلان کرتا ہے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آنے والی حکومت بنگلہ دیش کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائے گی۔ وہ بنگلہ دیش کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، یا مزید اسی طرح مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن اور افراتفری کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اپنا اور اپنے آس پاس دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔